اللهم بلغنا رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض الكوثر وصاحب الشفاء والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحاب الہادین المہدین الراشدین المسترشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میرا پروگرام تو ایک اور موضوع کو زیر بحث لانے کا تھا، جس میں بیعت کی شرعی حیثیت اور طریقت کا کاروبار، دکانداری اور ذریعہ لوٹ مار، میں اس پہ بحث کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ جلد اس پہ بھی کلام ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج میں جس موضوع پہ بحث کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے رمضان اور تعظیم و تکریم قرآن۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رمضان المبارک میں چونکہ قرآن نازل ہوا، قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو نزول سے لے کر تا قیامت ایک معجزہ ہی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تنہا محنت، وہ دروازے کھٹکھٹا کے من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ ایک ہے اور فلاح پاؤ۔ اور آج بھی گنبد خضرا سے یہ صدا آ رہی ہے کہ حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اور یہ ہم پہ بحیثیت مسلمان سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، فالذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد، وعزروہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے بعد، ونصروہ، ان کے دین کی مدد، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہم پہ فرض ہے کہ ہم دین سیکھیں۔ جو دین ہمیں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے وہ سارے کا سارا اس قرآن میں ہے یا سیرت طیبہ میں ہے۔ لیکن یہ ساری محنت، یہ بلال کا کوئلوں پہ لیٹنا، یہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی شہادت، طائف کے بازاروں میں پتھر کھانا اور احد میں چہرہ مبارک زخمی کروانا اور دندان مبارک کا ٹوٹنا، یہ اتنی تکلیفیں اٹھانا کس کام کہ اگر ہم نے بحیثیت مسلمان قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اے لوگو میں تمہیں یہ اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت، اگر تم اس کا دامن تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ حضور کی اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ کیا پتہ یہ جو رمضان ابھی ہمیں نصیب ہوا ہے دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ اور قرآن ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ثبھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور پھر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا بابرکت ہے تیرا رب جس نے قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ پھر سورہ الانعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے کے لیے نہیں اتارا گیا، فَاتَّبِعُوهُ تاکہ تم اس کی پیروی کرو، تم اللہ کے فرمان کی اتباع کرو۔ تمہارا بار بار پڑھنا وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا کہ اس پہ عمل کرنا فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ ہم سلوک کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن کو ہم نے رکھ لیا ہے صرف باعث برکت، اس کتاب کو ہم نے سب سے اونچی جگہ رکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے گزرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو اور مرض الموت میں مبتلا ہو، قریب المرگ ہو، تو اس کے سرانے بیٹھ کے چند آیات سورہ یاسین کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس جلدی فراغت ہو جائے، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے اور وہ بھی اپنی آخری منزل کو روانہ ہو جائے۔ اور رمضان میں ہم قرآن کا کیا عشر کرتے ہیں؟ میرا نماز تراویح میں پڑھتے ہیں تو بس اتنی سمجھ آتی ہے تعلمون اللہ اکبر، وہ امام صاحب کیا پڑھتے ہیں نہ انہیں کچھ خبر ہوتی ہے، نہ جو پچھلے ہیں ان کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے تو ویسے بھی قرآن ناظر بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا جو تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، یا کچھ ناظر خان ہوتے ہیں، یا ایک آدھ حافظ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا دل کرے تو پیچھے سے بتا دے، نہیں تو جانے دے، کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی سپیڈ ایسے ہوتی ہے جیسے جہاز جا رہا ہے، تو وہ جہاز رکتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ نماز تراویح میں جو حافظ تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دے اس کے پیچھے نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، ہم اس مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں جو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لے۔ میرے بھائیو، ایسے قرآن پڑھنے کا اور سننے کا کیا فائدہ؟ یہ قرآن کی تکریم کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو میری درخواست ہے حفاظ کرام سے کہ آہستہ قرآن پڑھیں، 10-15 منٹ اگر زیادہ لگ جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت وقت پڑا ہے سونے کا، اگر ہو سکے تو کوئی عالم ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو تو جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے چند آیات کا ترجمہ ہی کر کے سنا دے آخر پہ، 10-15 منٹ اور بیٹھ جائیں مسجد میں تاکہ قرآن کی کچھ سمجھ بھی آ جائے، کچھ ہمارے پلے بھی پڑے۔ اور دوسری، ہم بے ادبی کر رہے ہیں کہ رمضان میں اور خاص کر محرم الحرام میں جو ہم کرائے پہ خاتمی لے لیتے ہیں، اور وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ علاقے کے بد کردار ترین لوگ ہوتے ہیں، جو نشئی جواری ہوتے ہیں، اور انہوں نے 2 یا 3 آدمی ہوتے ہیں اور انہوں نے دن میں 5-5 10-10 ختم پڑھنے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو پیسے دے دیے اور اللہ حافظ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ 1 گھنٹہ وہ بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ قرآن کے اوراق بھی الٹے نا تو وہ 10 سپارے الٹ بھی نہیں سکتے اس اتنے ٹائم میں، صرف ہاتھ لگائیں تو، پڑھنا تو درکنار۔ اور جو حال قرآن کا یہ حفاظ کرتے ہیں تراویح میں، تو 1 پارہ بھی تقریباً پونے گھنٹے میں بمشکل وہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ۔
جس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. تو 10 پارے ایک حافظ کیسے پڑھ سکتا ہے, یا 2 حافظ جاتے ہیں 15 پارے کیسے پڑھ سکتا ہے, اور دن میں 5 مرتبہ وہ ختم کر کے آتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. قبر والے قرآن سنتے ہیں, آپ جا کے سنائیں انہیں, خود جائیں. آج کل ہر گھر میں پڑھے لکھے ہیں, ناظرہ تو کم از کم سب نے پڑھا ہوا ہے, تو چند آیات ہی صحیح آپ خود جا کے پڑھائیں. یا اگر پورا ختم قرآن کروانا ہے تو 1 گھنٹے کے لیے 30 آدمی لے جائیں جو وہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں, آپ بھی ساتھ تشریف رکھیں ان کے. اور یہ نہیں کہ حافظ صاحب کو پیسے دے دیے, جاؤ جی دادے نو بخشوا دو, ختم کر کے آ جائیں. وہ ایسا نہ کریں, آپ خود جایا کریں. اگر حافظ ہیں تو 15 حافظ کم از کم ہوں کہ 2 سپارے تو وہ پڑھیں. اور اگر آپ نے خود پڑھنے ہیں, ناظرہ خان ہے, تو کم از کم 30 آدمی ہوں تاکہ پورا قرآن تو مکمل ختم ہو. تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہ کریں. بے شک جائیں قبرستان میں قرآن پڑھیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ پاک قرآن کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ فرمائے گا, اور جو اہل قبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا. لیکن ہم نے قرآن کا حشر یہ کر رکھا ہے کہ جو بچہ معذور ہو, نابینے کا نام ہی ہم نے حافظ صاحب رکھا ہوا ہے. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اچھے ذہنوں کی ضرورت ہے. دنیاوی تعلیم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں, باپ کی وفات ہوتی ہے تو بیٹا اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ جنازہ پڑھا لے. پھر وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں, کبھی فلاں حضرت صاحب کو ڈھونڈیں کبھی فلاں کو ڈھونڈیں. اور آپ جو پکڑ کے لے آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی ہوتی, نہ جمعہ پڑھا ہوتا ہے نہ عید پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں وہ آپ کے والدین کے جنازے بے وضو پڑھاتے ہیں. لو بخشوا لو. یہ میں آپ کو سچی بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ قرآن سیکھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم بلغنا رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته. الله